الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا محمد المصطفى الرسول المرتضى الولي المجتبى الأمين على وحي السماء وعلى آله وأصحابه التقى والنقى مصابيح العلم والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيب ما رزقناكم. صدق الله العظيم. وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد عزیزانی گرامی قدر، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعہ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے حلال کمانے کی اہمیت اور امپورٹنس. حدیث کی کتابوں میں ایک پوری کتاب ہوتی ہے کتاب البیوع نام سے، اور پھر کتاب البیوع میں باب الکسب و طلب الحلال کے عنوان سے ایک مستقل باب ہوتا ہے. کسب کے لغوی معنی ہیں کمانا، حاصل کرنا، کوشش کرنا، اور کسی کی تلاش میں دوڑنا، جد و جہد کرنا اور سٹرگل کرنا. حدیث اور فقہ کی کتابوں میں جب کسب کا استعمال ہوتا ہے تو کسب کا مطلب ہوتا ہے کسب المال، مال کمانا اور مال حاصل کرنا. اور فقہ کے علاوہ تصوف کی کتابوں میں صوفیاء کے یہاں جب کسب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسب فیض. کسی اللہ والے سے، اللہ کے ولی دوست اور محبوب سے فیض لینا اور فیض حاصل کرنا، دونوں اپنے مقامات پر صحیح ہیں. مومن ان دونوں کا مخاطب ہے. مومن کو چاہیے کہ وہ حلال کمائے اور حلال کھائے. اسی طرح مومن کو چاہیے کہ وہ اولیاء سے، صلحاء سے، اللہ والوں سے اور اللہ کے دوستوں سے فیض حاصل کرے، ان سے برکت حاصل کرے. حلال کمانا اور حلال کھانا یہ ایمان کے اولین تقاضوں میں سے ہے، اور ایمان کی بنیادی باتوں میں سے ہے.
مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ مومن خود بھی حرام سے بچتا ہے اور اپنے علاوہ اور لوگوں کو بھی حرام سے بچاتا ہے۔ حرام سے بچنا اور بچانا بھی ایمان کا ایک بنیادی تقاضا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، کلوا من طیبات ما رزقنا، کھاؤ اس پاکیزہ کمائی میں سے وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں، آپ کو دی ہیں۔ اللہ پاک نے اس مقام پر ایمان والوں کو حلال کمانے اور کھانے کا حکم دیا۔ کلو، کھاؤ، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کماؤ، حاصل کرو، کوشش اور جد و جہد اور سٹرگل کرو پاکیزہ اشیاء کے لیے، چیزوں کے لیے۔ اللہ پاک نے کلو حکم اور آرڈر دینے سے پہلے صاحبان ایمان کو اپنے پیارے ٹائٹل اور خوبصورت لقب سے پکارا ہے، اور وہ ہے آمنو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ خطاب اہل ایمان کو ہے۔ یہاں یا ایھا الناس، سارے لوگوں کو اللہ پاک نے مخاطب نہ کیا، نہ سارے لوگوں کو یا سے پکارا، بلکہ یہاں مخاطب جن سے ہو رہا ہے، جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جن کو بتایا جا رہا ہے، جن کو یہ پیغام اور میسج دیا جا رہا ہے، وہ اہل ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان مومن کو حرام سے بچاتا ہے، اور ایمان مومن کو حلال کمانے اور کھانے پر برانگیختہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، حلال کمانے اور کھانے کی طرف راغب کرتا ہے، حلال کمانے اور کھانے کا درس دیتا ہے۔ سو جہاں حقیقی ایمان ہوتا ہے وہاں حلال ہوتا ہے، اور وہاں حرام سے بچا جاتا ہے۔ جو حقیقی مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ حلال کماتا اور کھاتا ہے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے، اس لیے کہ حلال کمانا اور کھانا تقاضۂ ایمان ہے، اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ایمان کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم فرقان حمید میں بارہا مختلف مقامات پر ہمیں اور آپ کو حلال کمانے اور کھانے کی ترغیب دی ہے، اور حرام کمانے اور کھانے سے بچایا ہے۔
اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیں حرام کمانے اور کھانے سے بچایا، حرام کمانے اور کھانے سے بچنے کی ترغیب دی، اور حلال کمانے اور کھانے کی ترغیب اور تعلیم دی۔ متعدد احادیث ہیں، بلکہ ہزارہ احادیث ہیں اس عنوان پر اور اس موضوع پر۔ ان احادیث میں سے ایک یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا ان یاکل من عمل یدیہ، ما اکل احد، کسی انسان نے نہ کھایا، طعاما، کھانا، قط، کبھی بھی، خیرن، جو زیادہ اچھا ہو، جو زیادہ بہتر ہو، من ان یاکل من عمل یدیہ، اپنے، یا من ان یاکل من عمل یدہ، یہ کہ وہ کھائے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھا وہ کھانا ہے، سب سے اچھی وہ روزی ہے، سب سے اچھا وہ رزق ہے، اور سب سے اچھا وہ کھانا پینا ہے جو انسان اپتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، شب و روز کوشش کرتا ہے، شب و روز جد و جہد اور اسٹرگل کرتا ہے، اور شب و روز محنت کر کے، جد و جہد کر کے حلال کماتا ہے اور کھاتا ہے۔ حدیث پاک میں ید کا لفظ آیا۔ ید کے دو معنی، ایک معنی اس مقام پر ید کا ہے پوری ذات، پورا انسان۔ ید کے معنی فقط ہاتھ کے نہیں ہیں، اس لیے کہ خواہ وہ کمانا ہاتھ سے ہو یا پاؤں سے ہو، یا پھر زبان سے ہو، یا پھر نگاہوں سے ہو، جسم کے اعضاء میں سے کسی بھی عضو اور کسی بھی مقام سے ہو، طیب ہو، پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، اس کا کھانا یہ سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھا ہے۔ دوسرا معنی قوت ہے، ید کا معنی قوت، پاور۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وہ انسان جو اپنی قوت صرف کرتا ہے، اپنی طاقت صرف کرتا ہے، اپنے جسم کی توانائی صرف کرتا ہے، اور بس اوقات دھوپ میں، گرمی میں پسینہ پسینہ ہو کر حلال کماتا اور کھاتا ہے، اس کا کھانا اور پینا سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے۔ اب اچھائی کا اور بہتر ہونے کا ایک معیار وہ ہے جو ہم نے دیا، اور ایک وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے حلال کمایا ہوا کھانا پینا سب سے اچھا ہے، سب سے بہتر ہے، اور ہمارا معیار یہ ہے کہ جتنا زیادہ اسراف ہو کھانے میں، جتنا زیادہ تعیش ہو، عیش و عشرت ہو، جتنا زیادہ مال ہو، جتنی زیادہ قسمیں ہوں کھانے کی، جتنی زیادہ شکلیں ہوں کھانے کی، وہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے۔ لیکن معیار وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے، معیار وہی ہے جو اللہ پاک نے دیا ہے، چاہے وہ خشک روٹی کیوں نہ ہو، روٹی کا ایک ٹکڑا ہو، لیکن حلال ہو
اور انسان نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہو، وہ ہزارہا مختلف غذاؤں اور کھانوں سے اور پر تعیش اور لذیذ غذاؤں سے بہتر ہے اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں۔ حضور علیہ السلام اس مقام پر اپنی امت کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، برانگیختہ کر رہے ہیں، ان میں ایک تحریک اور موٹیویشن پیدا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے کمائیں، کسی اور پر بوجھ نہ بنے، کسی اور کا انتظار نہ کریں، کسی اور پر اعتماد نہ کریں، بلکہ ہر ایک صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائے حلال اور کھائے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے حلال کمایا ہوا کھانا سب سے اچھا اور بہتر ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، کہ اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا کھاتے تھے، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا تناول فرماتے، یعنی خود محنت کرتے، خود جد و جہد کرتے، خود سٹرگل کرتے اور خود محنت کر کے کماتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی اور رسول ہمارے اور آپ سب کے محبوب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی نے اپنے ہاتھ سے کمایا، ہر نبی نے حلال کمایا اور کھایا، اور اپنی اپنی امت کو حلال کمانے اور حلال کھانے کی تعلیم دی، اس کی تدریس کی۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات تک ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کمایا اور کھایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو خاص کیوں کیا؟ فقط داؤد علیہ السلام کا نام کیوں لیا؟ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ ہوتا ان نبی اللہ، کہ اللہ کا یا کل نبی اللہ، اللہ کا ہر نبی، اللہ کا ہر رسول اپنے ہاتھ سے کما ہونا یہ چاہیے، لیکن حضور نے خاص نام لیا داؤد علیہ السلام کا، ان کی تخصیص کی، انہیں خاص کیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام وہ نبی ہوئے جو نبی بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، جن کے پاس سلطنت تھی، جن کے پاس اختیارات تھے، جو خزانوں کے مالک تھے، جو اللہ جل مجدہ کی عطا سے اس کے رزق کی کنجیوں کے مالک تھے، ان کے قبضہ اور اختیار میں سب کچھ تھا، لیکن باوجود بادشاہ ہونے کے انہوں نے کبھی بیت المال سے یا پھر حکومت کے خزانے سے کچھ نہ لیا، یا پھر انتظار نہیں کیا کہ کوئی مجھے دے اور میں اسے کھاؤں، اسے استعمال کروں، نہیں، باوجود بادشاہ ہونے کے، باوجود صاحب اقتدار ہونے کے، باوجود صاحب سلطنت ہونے کے، سیدنا داؤد علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کمایا اور وہ کھایا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی مختلف حیثیات ہیں اور مختلف اعتبارات ہیں۔ آپ کی ایک حیثیت ہادی کی بھی ہے، ہدایت دینے والے کی، رہنما کی، قائد کی۔ سو اس حیثیت سے امت کے ہادیان کے لیے، امت کے پیشواؤں کے لیے سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ عمل اپنے ہاتھ کمانا، یہ ایک سبق ہے،
یہ ایک درس ہے، اس میں ایک عبرت و نصیحت ہے۔ آپ کی ایک حیثیت مرشد کی بھی ہے، پیر کامل کی بھی ہے۔ ہر نبی اور رسول امت کے لیے مرشد ہوتا ہے، ہر نبی اور رسول امت کے لیے پیر کامل ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے امت کے پیران عظام کے لیے، مرشدان گرامی قدر کے لیے پیغام ہے سیدنا داؤد علیہ السلام کی زندگی کا۔ ان کی زندگی کے لیے ایک رہنما اصول ہے کہ اگر وہ مرشد عالم ہو کر، مرشد امت ہو کر، رہنمائے امت ہو کر اور قائد امت ہو کر خود اپنے ہاتھوں کھاتے، تو دور حاضر کے مرشدانی گرامی قدر کو اور دور حاضر کی ہادیان امت کو ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کی حیثیت ایک عالم کی بھی ہے۔ ہر نبی عالم ہوتا ہے، ہر رسول عالم ہوتا ہے، اور امت اپنے علوم میں نبی کی محتاج ہوتی ہے، اور پھر ہر نبی اپنے علم میں امام الانبیاء کے علم کا محتاج ہوتا ہے، حضور کے علم کا محتاج ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے اس میں سبق ہے، اس میں درس ہے امت کے علماء کے لیے بھی اور صاحبان علم کے لیے بھی، صاحبان فکر کے لیے بھی، صاحبایت کے لیے۔ آپ کی حیثیت ایک مومن کی بھی ہے۔ ہر نبی مومن ہوتا ہے، بلکہ ایمان کا مرکز ہوتا ہے، ایمان کا محور ہوتا ہے۔ اس حیثیت سے اس میں پیغام ہے، سبق ہے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائے اور اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائیں، کسی اور کا انتظار نہ کریں، کسی اور پر تکیہ نہ لگائیں۔ آپ کی حیثیت مبلغ کی بھی ہے۔ ہر نبی اور رسول اپنے وقت کا عظیم مبلغ ہوتا ہے۔ ہر نبی اور رسول اللہ جل مجدہ کی جانب سے منصب تبلیغ پر فائز ہوتا ہے۔ اس میں مبلغین کے لیے بھی سبق ہے، اور مبلغین کے لیے بھی درس ہدایت ہے، اور مبلغین کی زندگی کا رہنما اصول ہے۔ غرض اس حدیث کے اس ٹکڑے کا جو بھی پہلو لیں، جو بھی زاویہ لیں، اور جس زاویے سے بھی اس حدیث کو دیکھیں، یہ امت کے ہر فرد کے لیے، چاہے وہ عوام میں سے ہو یا خواص میں سے ہو، چاہے اس کا تعلق عام طبقہ زندگی سے ہو یا پھر صاحبان علم و فن سے ہو، ان سب کے لیے اس حدیث میں پیغام ہے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ خوشخبری اس طرح ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمانا یہ سنت انبیاء بھی ہے، سنت یا بھی ہے، علماء بھی ہے۔ علماء نے لکھا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ذرے بناتے اور روزانہ ایک ذرہ بناتے اور اس کو 6000 درہم میں بیچتے اور فروخت کرتے۔ اس میں سے 2000 درہم اپنے بچوں پہ خرچ کرتے اور 4000 درہم بنی اسرائیل کے غریبوں پہ خرچ کرتے۔ یہ بھی سنت ہو گئی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی۔ انہوں نے کما کر خود اپنے بچوں کو نہ کھلایا، کما کر خود اپنی زندگی کا انتظام نہ کیا، کما کر صرف اپنا اور اپنے بچوں کا خیال نہ رکھا، بلکہ کما کر امت کے غریبوں کو بھی کھلایا۔ جہاں انہیں اپنے بچوں کی فکر تھی، وہاں امت کے غریب لوگوں کے بچوں کی فکر بھی تھی۔ جہاں انہیں اپنی ضرورت
وہاں امت کے غریب لوگوں کی ضرورت بھی تھی. یہ قیامت تک کے لیے سنت داؤدی ہو گئی، سنت مصطفی ہو گئی کہ ہم جب کمائیں تو اس میں جہاں ہمارے بچوں کا حصہ ہے وہاں غریب کے بچوں کا حصہ بھی ہے. جہاں ہمارا حق ہے ہمارے مال میں تو اسی ہمارے مال میں غریبوں کا حق بھی ہے. جہاں ہمیں اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے وہاں غریب کی اولاد کی فکر بھی ہونی چاہیے. جہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھا کھائے اور پیے، اچھی تعلیم حاصل کرے، تو وہاں غریب مسکین کے بچوں کی اولاد کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ انہیں بھی اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ بھی اچھی تربیت کے محتاج ہیں. آج اگر فقط سنت داؤدی پر اور سنت محمدی مصطفی پر انسان عمل کرے تو دنیا سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، دنیا سے غربت مٹ سکتی ہے. اور یہ جو مختلف چیلنجز آ رہے ہیں، فائنینشل چیلنجز، اس کا مقابلہ فقط سنت ابراہیمی، سنت موسوی، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، سنت محمدی، سنت داؤدی، سلیمانی اور سنت خداوندی سے ہو سکتا ہے. اور وہ سنت یہ ہے کہ خود بھی کھائیں اور غریبوں کو بھی کھلائیں. اللہ پاک اس مبارک سنت پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.